الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ معزز محترم لائق صد احترام صد تکریم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے آج محفل ذکر رسول کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب حاضر ہیں۔ میں جملہ منتظمین محفل، بالخصوص ہمارے محترم بھائی اور ان کی جملہ ٹیم کو اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس محفل کے تسلسل کی برکات ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ دیکھیے، دنیا میں انسان مختلف اغراض اور مختلف مقاصد کے لیے دوستیاں قائم کرتا ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ بہترین دوست وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہو اور جس کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہو۔ 25ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اخلا جو ہے یہ خلیل کی جمع ہے، اور خلیل جو ہے وہ گہرے دوست کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ گہرے دوست کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر جو متقین ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں گے۔ یہاں مفسرین نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں ایسے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو اس کے لیے تقوی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کریم لجپال آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کس کو اپنا ہم نشین بنانا چاہیے، ہمیں کس کو اپنا ہم مجلس بنانا چاہیے؟ آسان لفظوں میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کس کو اپنا دوست بنانا چاہیے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اوصاف کا ذکر فرمایا کہ ایسے شخص کو اپنا ہم نشین بناؤ، ایسے شخص کو اپنا ہم مجلس بناؤ، ایسے شخص کو اپنا دوست بناؤ۔ نمبر 1 کہ جب تم اس کی مجلس میں جاؤ تو تمہیں رب یاد آئے، نمبر 1۔ دوسرا فرمایا کہ جب تم اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہارے علم نافع میں اضافہ ہو، اور نمبر 3 کہ تم ایسے ہم نشین کو اختیار کرو کہ جس کے ساتھ تم بیٹھو تو تمہارے لیے آخرت کا کوئی سامان ہو جائے، یعنی تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ اب حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں اپنی دوستی کے ضابطوں کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی کرنے کا غرض اور اس کا سبب کیا ہونا چاہیے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کہ ایسا دوست ہو کہ جو ہمیں رب یاد دلاتا رہے، ایسا دوست ہو کہ جس کی مجلس ہمارے علم نافع میں اضافہ کرتی رہے، ایسا دوست ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں آخرت یاد آتی رہے۔ اگر ہمارے پاس دوستوں کی صف میں ایسے دوست موجود ہیں تو یقیناً وہ دوست ہمارے لیے غنیمت ہیں، اور پھر یقیناً ان اغراض اور ان مقاصد کے ساتھ جو دوستی قائم کی جاتی ہے
وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی خاطر ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے لیے کسی سے پیار کرنا، اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ عمل رب ذوالجلال کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، شعب الایمان کی یہ روایت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو ایسے شخص کہ جو دنیا میں اپنے تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت پر رکھنے والے تھے، دین کی محبت پر رکھنے والے ہیں، فرمایا کہ جب وہ دونوں دنیا سے جاتے ہیں، چاہے ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان دونوں ارواح کو جمع فرماتا ہے، اور جمع فرمانے کے بعد فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ دو لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کی۔ تو جو دنیا میں محبت ہم نے قائم کی، جو دوستی رب کی خاطر ہم نے لگائی، تو پھر اس کا اثر دنیا میں بھی ہمیں حاصل ہوا اور اس کا اثر جو ہے ہمیں قیامت میں بھی حاصل ہو۔ پھر دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جن کے بارے میں ہر ایک کو یہ خواہش اور آرزو ہو کہ جیسے ہم دنیا میں ایک ساتھ ہیں، جنت میں بھی اللہ ہم ہیں ایک ساتھ رکھے۔ تو ایسی یقیناً جو دولت ہے دوستی کی، وہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان روایت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما اعددت لہا، کہ قیامت کا سوال تو کرتا ہے، پہلے یہ بتا کہ قیامت کے لیے تیاری کیا؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کوئی بہت زیادہ تو نہیں، ہاں اس بات پر یقین ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے تو دنیا میں محبت کرتا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے جملے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری دی نا کہ کل تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ تو دنیا میں پیار کرتا تھا، کہتے ہیں کہ صحابہ تو سارے ٹوٹ کر حضور سے پیار کرنے والے تھے، تو سب کو یقین ہو گیا کہ قیامت کے دن ہم حضور کے ساتھ ہوں گے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ دنیا مافیہ کی جتنی خوشیاں ہمیں مل سکتی تھی وہ ساری ایک طرف، حضور کے اس جملے کی خوشی ہمیں سب سے زیادہ محسوس ہوئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، تو حضور فرمانے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج اگر کسی نیک کے ساتھ دوستی ہے، کسی صالح کے ساتھ دوستی ہے، کسی متقی اور پرہیزگار کے ساتھ دوستی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو متقین ہوں گے وہ قیامت کے دن آپس میں دوست رہیں گے، ان کا فائدہ اور ان کا اثر ایک دوسرے کو حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی صالح نیک متقی پرہیزگار ہمارا دوست نہیں، تو پھر فرمایا الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تو دوستی ایسی رکھی جائے کہ جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہو اور اس میں کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی حاصل ہو۔ صلحاء فرماتے ہیں بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں نیکی پر ابھارے، ایسا دوست کہ جو تمہیں نیکی پر ابھارے وہ دنیا میں تمہارا بہترین دوست ہے۔ اور اس پر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک صالح اور نیک شخص، اس کو اذن دیا جائے گا، اس کو اجازت دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت کے سفر پر روانہ ہے تو رستے میں ایک گناہگار شخص اس صالح کو دیکھے گا اور اسے رستے میں روک لے گا اور پوچھے گا کہاں چلے؟ تو وہ جواب میں کہے گا میرے نامہ اعمال تولے گئے، میں جنت کا حقدار ہو گیا ہوں، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ وہ گناہگار شخص اسے کہے گا کہ تمہیں یاد ہے فلاں موقع پر تمہیں نماز ادا کرنی تھی، تمہارے پاس پانی نہیں تھا، میں نے تمہیں وضو کروایا تھا، تمہیں یاد ہے؟ تو کہے گا ہاں مجھے یاد ہے،
کہ ایک وقت تھا کہ مجھے نماز ادا کرنی تھی، میرے پاس پانی میسر نہیں تھا، تم نے میری مدد کی تھی، میری اعانت کی تھی، میری نصرت کی تھی، تم نے مجھے پانی دیا، میرا وضو کروایا، میں نے نماز ادا کی، ہاں مجھے یاد ہے۔ تو فرمایا اسی نماز کی برکت سے تم جنت میں جا رہے ہو، بتاؤ ذرا اگر میں تمہیں پانی میسر نہ کرتا تو کیا تم نماز پڑھ سکتے؟ وہ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ تو کہا پھر اکیلے کیوں جنت میں جاتے ہو، میری بھی سفارش کرو نا، اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر وہ نیک اور متقی شخص جو ہے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، باری تعالیٰ یہ نیکی میں میرا معاون تھا، یہ نیکی میں میرا ممد تھا، یہ نیکی میں میرا مددگار تھا، جس نیکی کی برکت سے تو مجھے جنت میں داخل کر رہا ہے، اسی نیکی میں مدد کرنے کی برکت سے تو اسے بھی جنت کا حقدار فرما دے۔ کریم لجپال فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس نیک شخص کی سفارش کو قبول فرمائے گا، گناہگار کو بھی اس نیک کی سفارش کی برکت سے جنت کا حقدار فرما دے گا۔ بس اسی ضابطے کو مد نظر رکھنا ہے، نیکی میں ایک دوسرے کے مددگار بنیے، اور یہی صحبت صالح ہے، یہی نیک دوستی ہے کہ جسے دنیا میں بھی کام آنا ہے اور آخرت میں بھی کام آنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔